السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدان المنان، الصلاة والسلام علی حبیبہ الرحمن محمد المصطفیٰ صاحب القرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اپنے اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار بنی آدم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس طرح پڑھاؤں باواز بلند بعد پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ شجاعت میں بے مثال، سخاوت میں بے مثال، عدل و انصاف میں بے مثال اور فیصلوں میں بھی بے مثال، علم میں بھی بے مثال۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مال، کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے راضی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال۔ آپ بڑے بڑے فیصلے بڑی آسانی کے ساتھ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو بندے مولا کائنات کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور ہم دو دوست ہیں اور ہم دونوں نے ساتھ سفر کیا، میرا یہ دوست اس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور میرے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ وہ جوان کہتا ہے کہ جب ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا اور ایک درخت کے نیچے دوپہر کے وقت کھانے کے لیے بیٹھے، ابھی ہم نے کھانے کے لیے چنبل کھولا ہی تھا کہ ایک نئے بندے کا وہاں سے گزر ہوا، تو ہم نے کہا کہ چلو آ جاؤ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ تو وہ بندہ ہمارے ساتھ کھانے کو بیٹھا، ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ وہ جوان کہتا ہے اس کے بعد جب وہ نیا آنے والا مسافر جو ہمارے ساتھ نہ تھا وہ جانے لگا تو اس نے اپنے جیب سے نکال کر ہمیں 8 درہم عطا فرما دیا۔ 8 درہم دیے۔ اس کے جانے کے بعد میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ میری 5 روٹیاں تھیں تو 5 درہم میرے ہیں، اور تمہاری 3 روٹیاں تھیں تو 3 درہم تم رکھو۔ تو میں اپنے اس دوست کے فیصلے سے ناراض ہوں، خوش نہیں ہوں، راضی نہیں ہوں، لہذا آپ ہم دونوں کے درمیان صحیح فیصلہ فرمائیں۔ مولا کائنات نے اس کی بات سنی اور کہا دیکھو تمہارا دوست تم پر احسان کرتا ہے، اسے لے لو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا نہ، آپ ہمیں فیصلہ سنا دے، قرآن و سنت سے ہم مان جائیں گے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر قرآن و سنت سے اگر تمہارا فیصلہ دیکھا جائے تو تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے آپ ہمیں سمجھا دیں ہم مان جائیں گے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو دیکھو تمہارے دوست کی 5 روٹیاں تھیں، ان 5 روٹیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 5 یا 15، یعنی کہ 5 روٹیوں کو تقسیم کیا گیا تو 15 حصے بنے، اور تمہارے پاس تھی 3 روٹیاں، تو ان 3 روٹیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرے تو اس کے 9 حصے بنتے ہیں۔ تو اب 9 اور 15 کو ملا دیا جائے تو ٹوٹل 24 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تم کھانے والے 3 بندے، تو ان 24 ٹکڑوں کو 3 میں تقسیم کیا جائے تو ہر بندے کے پاس 8 ٹکڑے آتے ہیں، حصے کے روٹی کے 8 حصے ہر بندے کے پاس آتے ہیں۔ تو اب تمہارے 3 روٹیاں جس کے 9 حصے بنے ان میں سے 8 تو تم نے خود کھا لیے، جو 1 بچا اس میں سے آنے والے بندے نے کھایا،
اور تمہارے دوست کی روٹیاں ٹھہری 5 اور اس کے حصے بنے 15، تو تمہارے دوست نے اپنے حصے میں سے، اپنی روٹیوں میں سے صرف 8 ٹکڑے کھائے، اور آنے والے نے تمہارے دوست کی روٹیوں کے حصوں میں سے 7 اس نے کھائے۔ اب حساب لگا لو کہ 8 تم نے کھائے، ان میں سے صرف بچائے، تمہارے دوست نے 8 کھائے، ان میں سے بچا 7، تو آنے والے نے 7 حصے روٹی کے تمہارے دوست کے کھائے اور تمہارا تو صرف 1 حصہ کھایا، لہذا ان 8 درہموں میں سے تمہارے پاس صرف 1 درہم آئے گا اور تمہارے دوست کے پاس 7 درہم جائیں گے۔ یہی حکم ہے شرع کا۔ لہذا اس بندے نے اپنا سر جھکا کر اس نے مولائے کائنات امیر المؤمنین کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اس فیصلے کو بخوشی تسلیم فرمایا۔ اللہ کریم ہمیں بھی علم نور سے مالا مال فرمائے اور حکمت کا علم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔